داتا صاحب کے مزار پہ حاضری دینے والوں دوستو، چند قدم پیچھے ہٹو گے نا تو سید ابوالحسنات شاہ صاحب کا مزار ہے۔ میں شکوہ نہیں کر رہا لیکن درد سے بات کر رہا ہوں۔ ایک ہی بیٹے تھے ان کے، سید خلیل شاہ صاحب، ختم نبوت کے مسئلے میں سزائے موت ہوئی تو کسی نے کہا شاہ جی ایک ہی بیٹا اور وہ بھی سزائے موت کا حکم ہو گیا۔ فرمایا میرے نصیب نہیں چمک گئے، حضور کے دین کے کام آ گیا ہے۔ اگرچہ وہ سزا بعد میں معطل ہوئی، آپ کو پتہ نہیں ان لوگوں کا، ان قیمتی لوگوں کا کہاں کہاں سے وہ چلے۔ وہ فقیہ اعظم مولانا ابو یوسف محمد شریف صاحب کوٹلوی، پہلے لکھنا ختم نبوت کے مسئلے پر، پھر لاہور آنا، 2 گاڑیاں بدل کر پھر اسے چھپوانا۔ علامہ سید محمود رضوی شارح بخاری کہتے ہیں میں خود سائیکل پر بیٹھ کر، سائیکل پر، سانس کے مریض تھے، فرماتے ہیں میں سائیکل پر بیٹھ کر وہ پمفلٹ بانٹا کرتا تھا حضور کی ختم نبوت کے تحفظ کے لیے۔ ایک ایک دروازہ کھٹکھٹانا پڑتا تھا۔ چلے آج اگر ان کے مزارات پر لوگ اتنے جا کر پھول نہیں ڈالتے، اگرچہ بڑے ڈالتے ہیں، لیکن جب قیامت کے دن ان کو حضور کی بارگاہ سے مقام ملے گا تو دیکھنے والا ہوگا۔ کچھ ایسے مجاہدین ہیں جن کا لوگوں کو پوری طرح پتہ بھی نہیں ہے۔ اور علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ایک بات ان کے حالات میں نے ایسی بھی پڑھی جو بڑی انوکھی ہے۔ کسی نے ان سے کہا کہ وہ جس دن صبح لاسٹ بات تھی تو آپ تو ساری رات پھر پڑھتے رہے ہوں گے کتابیں؟ فرمانے لگے نہیں۔ کہا آپ نے تیاری نہیں کی؟ صبح سوالوں کے جواب دینے تھے۔ تو فرمایا میرے سامنے محبوب پاک کا اسوہ تھا اور بدر والا دن میری آنکھوں کے سامنے تھا۔ میں ساری رات پڑھتا نہیں رہا، میں ساری رات مصلی پہ بیٹھا رہا اور اللہ سے مدد مانگتا رہا ہوں کہ مالک فتنہ بڑا ہے، یورپ سارا پیچھے ہے، کفر اس کی پشت پر کھڑا، اگر تو ہماری تائید نہیں فرمائے گا، مدد نہیں کرے گا تو کیسے ہم آگے بڑھیں گے؟ میرے عزیزو، بڑی جد و جہد ہوئی اور علماء اور مشائخ کے تو میں آپ کو نام لے لے کے بتا رہا ہوں نا، تو وزیر خان مسجد کی گلیوں میں جو خون بہا تھا اور جن جوان بیٹوں نے اپنے سینے پیش کیے تھے اور کئی کئی گھنٹے جن کی مقدس لاشیں شہداء کی پڑی رہی تھیں، خون پھر خون ہے، یہ ٹپکے گا تو جم جائے گا، یہ دست قاتل پہ جمے یا کف صحرا پہ جمے۔ اس مسئلے کو ہلکا سا مسئلہ نہ سمجھو، یہ بڑا مشقت والا مسئلہ ہے۔ جیسے سید صاحب کہہ رہے تھے نا، حضرت امیر ملت سے لے کر حضرت امیر المجاہدین تک ایک ایک شخص نے اس پر جس نے لکھا ہے اس نے بھی جان دے کے لکھا ہے، اور کیا کیا پابندیاں تھیں، کیا کیا مشقتیں تھیں۔ اب میرے اور آپ کے ذمے کام آیا ہے، ہمارے لیے تو اتنا مشکل ہی نہیں ہے، صرف اپنی آنے والی نسل کو قائل کریں، کچھ اسباق خود بھی تو دینا اپنے بچوں کو۔ ہم جب بھی فاضل بریلوی کو پڑھتے ہیں تو اپنے پوتے کو بسم اللہ خود پڑھا رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے سب سے زیادہ کتابیں، بلکہ اگر میں کہوں ساری کتابیں اپنے والد سے پڑھی ہیں تو غلط نہیں ہوگا۔ ہم کیوں اپنے بچوں کو نہیں پڑھا پاتے؟ ہم کیوں تربیت پر توجہ نہیں دیتے؟ بعد میں پتہ چلتا ہے جب کسی بدعقیدہ کے ہتھے چڑھ جاتا ہے۔ وہ ہمارے حاجی ابو داؤد محمد صادق صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے لوگوں کے کھیتوں کو پانی دیتے رہے اور اپنا گلشن سارا ویران رہ گیا۔ کچھ تھوڑا سا اپنے گھر پر غور کریں، اپنے دوستوں پر غور کریں اور مضبوط فکریں، مضبوط بنیادیں ذہنی طور پر اپنی بنائیں۔ میں اور آپ طاقتور ہو گئے تو یہ تو بڑے معمولی سے لوگ ہیں، اور یہ جتنی یہ سازشیں کرتے ہیں آپ یقین کریں مزہ آتا ہے جب ہم ان پڑھ لوگوں کی اور سادے لوگوں کی باتیں سنتے ہیں، لطف آتا ہے کہ حضور کی غلامی کی اللہ نے ایسے جذبے سینہ بسینہ عطا کیے ہوئے ہیں۔ بس تھوڑی فکری مضبوطی کی ضرورت ہے۔ ہم تھوڑے تھوڑے کئی دفعہ نا غافل سے ہو جاتے ہیں، لاپرواہ سے ہو جاتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں یہ تو ہر جمعے مولانا تقریر کرتے ہیں، شاید بچے کو گھٹی میں پلانے والی چیز نہیں۔ اپنے ارد گرد خاص غور فرمائیں،